الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے کل درس نمبر 14 اختتام تک پہنچا ہے۔ آج ہم درس نمبر 15 کو شروع کریں گے، جس کا عنوان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور آپ علیہ السلام کی کفالت کس طریقے پر ہوئی۔ آپ کی رضاعت میں اور آپ کی رضاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو دودھ کس نے پلایا۔ اس بارے میں سب سے پہلے ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی صوبیہ نے چند روز تک آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد 4 سال تک آپ علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ یہ آپ کی رضاعی والدہ ہے، اور حضرت آمنہ یہ آپ کی حقیقی والدہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ کون تھی، کہاں سے آئی؟ تو یہ طائف کے علاقے بنو سعد کے ایک خاتون تھی۔ اس علاقے کے لوگوں کی عربی بہت صاف اور فصیح ہوتی تھی۔ یہ لوگ ہر سال مکہ مکرمہ آتے اور شہر کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتے تھے، اور پھر اس کے مقابلے میں اپنی اجرت وصول کرتے تھے، اور شہر کے لوگ بھی اپنے بچوں کو مختلف مقاصد کے لیے دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیہات کی عورتیں جب ان کو دودھ پلائے گی تو یہ بچے بڑے جفاکش اور بہادر ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیہات کی عربی بہت صاف اور فصیح ہوتی تھی، پھر ان بچوں کی عربی بھی بہت صاف اور فصیح ہوگی، ان کی زبان بھی بہت صاف اور فصیح ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دیہات کے عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر اکثر حیا مانع رہتی ہے، تو شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں مختلف مقاصد کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے سال بنو سعد کی بہت سی خواتین آئیں اور بچے ساتھ لے گئیں، چونکہ وہ لوگ اس کے عوض بچوں کی ذمہ داروں سے، خصوصاً والدین سے اچھے معاوضے کی توقع رکھتے تھے۔ اس لیے یتیم بچوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا کہ اگر ہم یتیم بچے کو لے جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں معاوضہ نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو معاوضہ بہت کم ہوگا۔ اس لیے یتیم بچوں کو لینے میں عورتیں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی تھیں، چونکہ آپ علیہ السلام بھی یتیم تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھا لیا تھا، تو آپ علیہ السلام کو بھی کسی عورت نے اپنے ساتھ نہیں لیا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ یتیم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے نصیب جگائے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر اللہ کے نبی کی پرورش ہوگی، اور اللہ کے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں رضاعت کا زمانہ گزاریں گے،
اور اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کو برکتوں سے مالا مال کریں گے۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام یتیم تھے، آپ کو کوئی عورت نہیں لیا، آخر میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ جانے لگی، آپ کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ چلو اس یتیم کو ہی اٹھا لوں، اس یتیم کو ہی اٹھا لوں۔ لیکن حضرات، وہ بظاہر یتیم تھے، بظاہر آپ کے والد نہیں تھے، بظاہر آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی ایسی عزتیں، ایسی ایسی برکتوں سے نوازا تھا، اور آپ کی ذات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کو برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا تو آپ کے ساتھ آئی ہوئی عورتیں واپس ہی جانے میں کہنے لگی، حلیمہ یہ آپ کی وہی سواری ہے جس پر آپ آئی تھی؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی، ہاں یہ وہی سواری ہے۔ تو عورتیں کہنے لگی، یہ وہی سواری نہیں ہے، اس لیے وہ سواری تو سب سے پیچھے رہی اور اب یہ سواری سب سے آگے جا رہی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اللہ کی قسم اس سواری پر میں نے ایک مبارک بچے کو بٹھایا ہے۔ اور پھر جب آپ کو اپنے گھر لے گئے تو اس وقت طائف کے اندر قحط سالی تھی، طائف کے اندر قحط سالی تھی، اور لوگوں کی بکریاں جب چراگاہ جاتی تھی تو خالی پیٹ واپس آتی تھی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب چراگاہ جاتی تھی تو پیٹ بھر کر لاتی، اور لوگوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں سے مالا مال تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس گھر کے اندر ایک بابرکت بچہ، ایک ایسا بچہ جس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، عزتیں رکھی ہیں، اگرچہ بظاہر میں وہ یتیم ہے، اگرچہ وہ بچہ بظاہر میں یتیم نظر آتا ہے، لیکن وہ یتیم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو حضرات، یہ آپ کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کے گھر کو برکتوں سے مالا مال فرمایا، اور آپ نے ابتدائی 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزارے، لیکن ان 2 سالوں میں بھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے عجیب برکات دیکھے۔ جب 2 سال پورے ہو گئے، حضرت حلیمہ آپ کو وعدے کے مطابق اپنی والدہ کے پاس لائے، لیکن چونکہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ کی والدہ راضی ہو گئی کہ مزید وقت کے لیے بھی حضرت حلیمہ آپ کو ساتھ لے جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پھر 2 سال کے لیے آپ کو لے گئے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 4 سال طائف کے علاقے بلاد بنو سعد میں گزارے، اور پھر اسی دوران
ایک واقعہ بھی پیش آیا جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ دوسری بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد لے گئے، 4 سال تو عام معمول کے مطابق گزر گئے، آپ اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ آپ کی رضاعی والدہ آپ کو دور جانے نہیں دیا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ تو امانت تھے ان کے پاس۔ حلیمہ سعدیہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تھے کہ آپ کی رضاعی بھائی دوڑتے ہوئے گھر آئے اور والدہ سے کہا کہ چراگاہ کے اندر کچھ آدمی آئے ہیں اور ہمارے بھائی کو لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور کچھ نکال کے لے گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا یہ بات سنتے ہی اوستان خطا ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صورتحال معلوم کرنے کے لیے فوراً چراگاہ کی طرف دوڑی، دیکھا کہ آپ خوف زدہ کھڑے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا معلوم نہیں، کچھ لوگ آئے اور میرا سینہ کو چاک کیا اور واپس چلے۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے خاتم النبیین، امام اور پیشوا بنانے کی تیاری تھی۔ اس واقعہ سے حلیمہ سعدیہ کو اندیشہ ہوا کہ آپ کو اور کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ کو لے کر آپ کے والدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت آمنہ اس واقعہ کو سن کر بالکل نہیں گھبرائی، بلکہ حمل اور ولادت کے زمانے کے واقعات اور انوارات اور برکات کو یاد کر کے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی بہت بڑی شان ہوگی، اس بابرکت بچے تک شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی، تم مطمئن رہو، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتا، اس کی تو اللہ حفاظت کرے گا۔ پھر وہی بچہ ہے جس کی بچپن یتیمی کے حالات میں، بکریاں چرانے کے حالات میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امام، خاتم النبیین اور امت کے لیے پیشوا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔